الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیجئے کہ ہم اپنے گھر گلی محلہ مسجد میں بیٹھ کر حضور کی شان میں حضور کی ذات پر درود شریف پیش کر رہے ہیں اور مدینے کے والی مدینے کے تاجدار مدینہ شریف میں آرام فرماتے ہوئے ہمارا درود و سلام سماعت فرما رہے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نہایت واجب الاحترام
قابل عزت دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک والی، کوئی شبہ والی کوئی بات نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل فرمایا، ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا، اور بے شک ہم ہی اسی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اسی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لا ریب کتاب میں اللہ رب العالمین نے ایک آیہ مبارکہ نازل فرمائی انما ولیکم اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کے بھی دوست ہیں، اس کے رسول کے بھی دوست ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ایک ہمیں تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا دوست کہلانے کا حقدار ہے، وہی بندہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے دوست کہلانے کا بھی حقدار ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو تو مانتے ہیں لیکن توبہ نعوذ باللہ ہم نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انما ولیکم اللہ، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست، کون سے دوست اور کیا ہے دوست؟ دوست کس کو کہتے ہیں؟ ورسول، اور اس کے رسول کے دوست، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا دوست اور اس کے پیارے حبیب کے دوست کہلانے میں سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ وہ آمنو، ایمان لانا یہ شرط ہے، ایمان لانا یہ شرط ہے۔ آمن الذین، اور وہ لوگ ایمان بھی لے آئے، ایمان لانے کے بعد کیا معاملہ؟ الذین، اور وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو ادا کرنے کا لفظ نہیں آیا، نماز کو ادا کرنے کا لفظ نہیں آیا، بلکہ آیا جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ادا کرنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ ادا کرنا تو ہے ایک مرتبہ ہم نے دن میں ادا کر دی نماز، بس ادا ہو گئی، سارے دن کی ادا ہو گئی، ادا کر دیا نا۔ جس طرح زکوٰۃ ہے وہ ہم نے سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے، وہ ہم نے ایک مرتبہ ادا کر دی تو پورے سال کی زکوٰۃ ہماری ادا ہو گئی۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہ وہ بندے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جب جب اذان کا وقت ہوگا، جب جب نماز کا وقت ہوگا، اس وقت پر نماز کو پڑھنے والا ہی اس کا حقدار ہے نماز کو قائم کرنے کا۔ جب جب اذان کا، نماز کا وقت ہوگا تو نماز کو قائم کرنے والا وہی بندہ ہوگا کہ جو نماز پڑھے گا، جو نماز پڑھے گا۔ وہ بندہ کون ہوگا؟ ایمان والا۔ ایمان والا کون ہوگا؟ جو نماز کو قائم کرے گا۔ اب ہمیں اس بات کا اندازہ خود سے لگانا چاہیے، کیا ہم اس عمل کے اوپر، اس آیہ مبارکہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہم اس آیہ مبارکہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے ایک مرتبہ تو ادا کر دی، دن میں صبح کی نماز پڑھی، بس جی سارے دن کی ادا ہو گئی، نہیں۔ سارے دن کی نمازیں پڑھیں گے تو تب جا کر اس آیہ مبارکہ کے اوپر عمل ہوگا کہ یقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ رکوع کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، آپ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو اتنے میں ایک فقیر آیا، اس نے آ کے اللہ تعالیٰ کی وسیلے سے ندا کی کہ مجھے کچھ دو، کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آپ نے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ نقل فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ جس طرح حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ آقا علیہ السلام کے بھائی ہیں، اسی طرح حضرت ابن عباس یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس بھی حضور کے بھائی ہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور کے بھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے اندر نازل ہوئی، آپ کی شان کے اندر نازل ہوئی کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رکوع کی حالت میں تھے، فقیر آیا، آپ نے نماز کے اندر ہی آپ نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نے نماز کے اندر وہ انگوٹھی آگے کی تو آپ نے آگے اشارہ کیا فقیر کو، اس نے انگوٹھی اتار کے وہ چلا گیا۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول، یعنی وہ بندہ جو نماز کی حالت میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ زکوٰۃ ادا کرو، وَهُمْ رَاكِعُونَ کہ جو رکوع کی حالت میں ہے وہ بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ یعنی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے یہ شان نزول تھا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے، کیونکہ 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے، 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے چند گزارشات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر، اور پھر آگے سوموار والے دن 27 رمضان المبارک کی رات 26 روزہ ہوگا اور 27 کی رات ہوگی، انشاءاللہ ختم قرآن کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت مولا علی کے نور کو اور آقا علیہ السلام کے نور کو ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ رب العالمین نے میرے نور کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھا، تب میرا نور اور علی کا نور ایک ساتھ تھے، تب میرے اور علی کے نور کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھا۔ تو اس طرح چلتے چلتے حضرت ہاشم بنو ہاشم کی جب پیشانی کی باری آئی، تب بھی اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کا نور اور حضرت علی کا نور دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا، ایک ساتھ رکھا حضرت ہاشم کی پیشانی میں۔ جب ان کے بعد حضرت عبد مناف کی باری آئی تو ان کا پیشانی میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نور کو اور حضور کے نور کو اکٹھا رکھا۔ جب آگے حضرت عبد المطلب کی باری آئی، یعنی حضرت ہاشم سے آگے، حضرت ہاشم سے آگے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میں نبی تھا، اس وجہ سے میرا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا،
میرا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نور جو تھا وہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا. سبحان اللہ. میرا نور عبداللہ کی پیشانی میں آیا کیونکہ میں نبی تھا اور میری جو ولادت ہوئی وہ عبداللہ کے گھر میں ہوئی اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ولادت ہوئی وہ کعبۃ اللہ میں ہوئی. ان کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. اور کعبۃ اللہ کے حوالے سے کچھ اعتراضات بھی ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی. اور کعبہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری اتنی شان نہیں ہے. جو مومن بندہ سب سے کمزور درجے کا مومن بندہ ہے اس کی شان تیری شان سے زیادہ ہے. مومن کی شان کعبے کی شان سے بھی زیادہ ہے. تو کعبے کے اندر حضرت علی کا پیدا ہونا یہ حضرت علی کے لیے اعزاز نہیں ہے بلکہ کعبہ کے لیے اعزاز ہے. کعبے کے اندر حضرت علی کا پیدا ہونا یہ حضرت علی کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا اسے بلکہ کعبے کی شان میں اضافہ ہوگا. کیونکہ کعبے کی شان ایک جو ادنا سا مومن ہے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اس کی شان زیادہ ہے کعبے کی شان سے. اس کی شان کعبے کی شان سے بھی زیادہ ہے. جب حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے. حضرت عبد المطلب آپ کی زوجہ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ فرماتی ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہی تھی. اچانک میرے پیٹ میں درد ہوا تو میں ایک جگہ پر کعبے کے سائے میں بیٹھ گئی. تو میں نے عرض کی یا اللہ اگر میں گھر ہوتی تو میری سہیلیاں ہوتی اور ساتھ محلے کی عورتیں ہوتی کیونکہ انہیں پتہ ہوتا کہ ان کے گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے. یا اللہ اب میں کعبہ شریف کے اندر ہوں یہاں پر میری کوئی سہیلیاں نہیں ہیں. یا اللہ میرے لیے رحم فرما. یا اللہ میرے لیے رحم فرما. تو آپ نے اتنا عرض کرنا تھا. تو حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغیر کسی تکلیف دیے اپنی والدہ کو حضرت فاطمہ بنت اسد کے وطن سے باہر آئے بغیر کسی تکلیف دیے. جب باہر آئے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے عام روٹین بندہ دیکھ لے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ روتا ہے. تو وہ بچہ کبھی کسی نرس کا منہ دیکھتا ہے. سب سے پہلا جو اس نے منہ دیکھنا ہوتا ہے یا تو وہ اپنی والدہ کا دیکھتا ہے آنکھیں کھولتا ہے والدہ کا چہرہ دیکھتا ہے یا والد کا یا چچا کا ماموں کا چچا زاد کا بھائی کا بہن کا. لیکن حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ مولا علی جب پیدا ہوئے ان کی آنکھیں بند تھیں. جب پیدا ہوئے ان کی آنکھیں بند تھیں اور یہ رو بھی نہیں رہے تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ میرا ایک بھائی آیا ہے کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو میرا بھائی ہے فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی. اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا کہ میرا ایک بھائی آیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر. جا کے آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں نے سنا ہے ایک میرا بھائی آیا ہے. تو نہ کہا حضور میں پریشان ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے آنکھیں کھولتا ہے. علی نہ آنکھیں کھول رہے ہیں نہ رو رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اٹھایا تو حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول لی.
سبحان اللہ. جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو گود میں اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت علی نے اپنی آنکھیں کھول لی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے فرمایا کہ اسے گھٹی بھی دی ہے کہ نہیں، اسے گھٹی بھی دی ہے کہ نہیں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ خدا کا رسول جانے اور اس کا بھائی جانے، سبحان اللہ. خدا کا رسول جانے اور اس کا بھائی جانے. مورخین لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، حضرت نکالا اور حضرت مولا علی کے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ. حضرت مولا علی کے منہ میں ڈالا اپنے لعاب دہن اپنا نکال کے. اب کسی کو کوئی گٹی دیتا ہے، کسی کو والدہ دیتی ہے، کسی کو والد، کسی کو بھائی، چچا، ماما، تایا، جو بھی ہو، جو کوئی بزرگ ہو، یا کسی مولوی کو بلا دیتے ہیں کہ آج جو مولوی صاحب ہمارے گھر بچہ یا بچی سے گھٹی دے دو. تو حضرت مولا علی وہ شان والا ہے جس کی گھٹی بھی دی تو آمنہ کے لال میں دی. سبحان اللہ. مولا علی وہ شان والے ہیں جسے گھٹی بھی دی تو آمینہ کے لال نے دی، جس نے آنکھ بھی کھولی تو آمینہ کے لال کے گود میں کھولی، جس کا نام بھی رکھا تو آمینہ کے لال نے رکھا، سبحان اللہ. جس کا نام بھی رکھا تو آمینہ کے لال نے رکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد، اے تائی جان، کیا تم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ بھائی جانے اور دوسرا بھائی جانے، بھائی جانے اور دوسرا بھائی جانے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جب حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا علی آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کھدوائی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خود قبر کے اندر لیٹے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خود حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر لیٹے. تو سارے صحابہ حیران تھے کہ یہ واحد ہستی ہیں، یہ واحد ہستی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی قبر کے اندر لیٹ کر فرمایا، پھر دعا کی. کسی صحابی کی، کسی زوجہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا عمل نہیں کیا جس طرح کا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچی کے فوت ہونے پر کیا، یعنی ان کی قبر کے اندر لیٹنا. اور ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک بھی تحفے کے طور پر جب ان کا وصال ہوا انہیں پہنایا، تو اسی کرتے کی حالت میں انہیں دفن کر دیا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا فرمائی، یا اللہ میری چچی، یہ میری والدہ بھی ہیں، ان کی مغفرت فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، میری چچی جو میری والدہ بھی ہیں ان کی بخشش فرما. تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ بخشش تو ہم نے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بخشش تو ہم نے علی کی والدہ کی اس وقت ہی کر دی تھی جب یہ آپ کو پیار کیا کرتی تھی، آپ کو کھانے بنا کر دیا کرتی تھی. بخش تو ہم نے اس وقت ہی دیا تھا انہیں، بخشش تو ہم نے ان کی اس وقت ہی کر دی تھی. لیکن اب کیونکہ آپ نے دعا فرمائی ہے اسی وجہ سے ہم نے 70,000 فرشتے کو ابھی پیدا کیا ہے آپ کے دعا کے وسیلے کے ساتھ، جو حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے، فاطمہ بنت اسد کی ذات کے اوپر درود و سلام قیامت تک بھیجتے رہیں گے. سبحان اللہ. ہم نے 70,000 فرشتہ ابھی پیدا کیا ہے آپ کی دعا کے وسیلے سے کہ جو حضرت مولا علی کی والدہ کی ذات کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہیں گے قیامت تک. یہ تھی حضرت علی کی شان، یہ تھی حضرت علی کی شان. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب خیبر کا دروازہ توڑا، جب آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تو مورخین بیان کرتے ہیں اور ساتھ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس دروازے کا وزن کتنا تھا، اس دروازے کا وزن کتنا تھا. تو حضرت مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ اس دروازے کا وزن 800 من تھا. 800 من کا دروازہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا اور پھر اس دروازے کو اپنی ڈھال بھی بنایا، اس دروازے کو پوری جنگ کے اندر اپنی ڈھال بنائے رکھا خیبر کے دروازے کو.
تو حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بھاری دروازہ کیسے اٹھا لیا، کیسے اکھاڑ پھینکا، جس کو تقریباً کچھ 100 کے قریب صحابہ مل کر ہلا نہیں سکے، آپ نے اکیلے اس دروازے کو بائیں ہاتھ کے ساتھ اکھاڑ پھینکا؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی طاقت سے میں نے اکھاڑ پھینکا تھا، یہ میں نے روحانی طاقت سے اکھاڑ پھینکا تھا، جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روحانی طاقت سے میں نے اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو یہ تھی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان۔ پرسوں بروز سوال انشاءاللہ ختم قرآن ہے، تو قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات کہ قرآن دنیا میں جو بھی کتابیں آئیں، دنیا میں جو 4 کتابیں آئیں جن میں سے ایک قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ 3 کتابیں آج تک وہ کتابیں، بلکہ جو اس امت کے نبی تھے انہی کے دور میں ان کتابوں نے اپنی شکل تبدیل کر لی، یعنی جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے اس کتاب کے اندر تعریف شروع کر دی، یعنی اس کے اندر اپنی طرف سے بھی ایڈ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ قرآن پاک کی یہ خاصیت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ خود لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ہی اسی قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، قیامت تک کے لیے اس قرآن میں کوئی زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے قرآن کی شان، یہ ہے قرآن کی شان۔ اور قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت پڑھنے والا، جس کی ایک آیت پڑھنے والا جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، اس کی ایک آیت کو پڑھنے والے کا درجہ جنت میں ایک درجہ ایک آیت کے بدلے بلند کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہوں گے نا، جو حافظ قرآن ہوں گے ان کے سروں پر موتیوں کے تاج سجائے جائیں گے، ان کے سروں پر جنت والے دن موتیوں کے تاج سجائے جائیں گے، جن کے بارے میں صحابہ کرام اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ یا رسول اللہ اتنی شان والے کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ میری امت کے حافظ قرآن ہیں، یہ میری امت کے حافظ قرآن ہیں جن کی یہ شان ہے۔ اور ایک حافظ قرآن کے بارے میں ایک کتاب کے اندر پڑھا کہ وہ اپنی 7 نسلیں بخشواتا ہے۔ ایک حافظ قرآن عالم با عمل بندہ، یعنی وہ حافظ جس نے قرآن کے اوپر عمل بھی کیا ہو، وہ اپنی 7 نسلیں بخشواتا ہے، وہ اپنی 7 نسلیں بخشواتا ہے۔ یہ ہے حافظ قرآن کی فضیلت، یہ ہے حافظ قرآن کی فضیلت۔ اور قرآن پورا کا پورا قرآن، پورا کا پورا قرآن کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی جو بھی صورت آئی، اللہ رب العالمین نے جتنا بھی آیا کر کے نازل کیا یا جتنی آیتیں ایک ساتھ نازل کی، ان میں تمام کی تمام کسی نہ کسی اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی سورہ ملک اگر بندہ پڑھتا رہے، سورہ ملک اگر بندہ صبح کا ٹائم پڑھتا رہے تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ بندے کو وہ قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ سورۃ ملک کو پڑھنے والا بندہ عذاب قبر میں مبتلا نہیں ہوگا، اور جو بندہ صبح کے ٹائم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا وہ بندہ کبھی بے برکت نہیں رہے گا بلکہ با برکت ہو جائے گا۔ یہ ہے قرآن پاک کی فضیلت۔ اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے اوپر اثرات ہوں، جس بندے کے اوپر اثرات ہوں تو وہ پانی کا ایک پیالہ لے اور اس پیالے کے اوپر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق جو آخری 2 صورتیں ہیں وہ پڑھ کے دم کر دے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر سے اثرات کا خاتمہ فرما دے گا۔ یعنی سورت جو بھی ہو، پورا قرآن پاک مکمل طور کے اوپر وہ کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ہے، وہ کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن پاک کا ایک اعزاز حضرت امام غزالی اعظم حضرت محمد بن غزالی علیہ رحمہ آپ بیان فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کلو آیتن کہ ہر آیت، کلو آیتن ہر آیت، فی القرآن کہ جو قرآن کے اندر موجود ہے، ہر آیت جو قرآن کے اندر موجود ہے، فی الجنہ وہ بندے کو ایک درجہ جنت کے اندر بلند کر دے گی، وہ بندے کو ایک درجہ، ایک آیت ایک درجہ۔ اسی وجہ سے حافظ قرآن کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو جنت کے اندر چلتا جا، جنت کے جو درجے ہیں ان میں چڑھتا جا، جہاں تک تجھے قرآن یاد ہے، تو جہاں پر تو قرآن کا آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا اختتام ہوگا، وہی تیرا گھر ہوگا، وہی تیرا گھر ہوگا۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القى فی النار ما احترق، کہ اگر قرآن پاک کو چمڑے کے اندر سی دیا جائے، اگر قرآن پاک کو چمڑے کے اندر سی دیا جائے اور اسے پھر آگ میں پھینک دیا جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پاک کو بلکہ اس چمڑے کو بھی آگ نہیں جلائے گی، اس چمڑے کو بھی آگ نہیں جلائے گی۔ یہ ہے قرآن پاک کی شان، یہ ہے قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی شان۔ اور قرآن پاک یہ شفاعت کرنے والا بھی ہے، القرآن شافع و مشفع، کہ اللہ رب العالمین نے، حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ تعالی من القرآن، القرآن شافع و مشفع، کہ جو قرآن پاک ہے وہ شفاعت کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کی شفاعت کرنے کو بندے کے حق میں قبول بھی فرمائے گا۔ اور قرآن پاک قرب الہی کا بھی ذریعہ ہے، قرآن پاک قرب الہی کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت سی خیر و برکتیں بھی شامل ہیں، جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے اوپر بہت سی اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکتیں شامل ہوتی ہیں۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احیاء العلوم کے اندر حدیث مبارکہ کہ ان البیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ تعالی ضاق بأہلہ وکل خیرہ وخرجت منہ الملائکۃ وحضرت الشیاطین، کہ جس گھر میں اللہ رب العالمین کی تلاوت نہ کی جائے، جس گھر میں اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت نہ کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے رہنے والوں پر تنگی مسلط کر دیتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر تنگی مسلط کر دیتا ہے اور ان سے خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے، اور ملائکہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور شیاطین اس گھر کو اپنی گزرگاہ بنا لیتے ہیں، اپنی اماج گاہ۔ وہ